أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جن بستے تھے، تو اللہ نے انسانوں کو جنوں کا جانشین بنایا، جنوں کے بعد اس دنیا میں بسایا اور انسانوں کو جنوں سے افضل بنایا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم بخشی، بڑی عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کرایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے انہیں تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی. جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی یہ شان اور یہ تکریم فرشتوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، جنوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جن میں ابلیس بھی موجود تھا جو جنوں میں سے تھا. اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ اللہ کا حکم اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی اور جنوں پر بھی فضیلت ہے. آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. یہ بہت بڑا مقام تھا جو اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو دیا. جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اور ابلیس کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو آدم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے. جب ابلیس نے آدم کو سجدہ سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے ان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو ان کے سامنے سجدہ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں نے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق سر جھکایا، آدم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا. اور پھر اس دن سے شیطان سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہے. اس کو اللہ نے دھتکار دیا. شیطان نے کہا بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، جو اسے اللہ نے مقام دیا تھا زمین سے اٹھا کر فرشتوں میں اللہ تعالیٰ لے آئے تھے، اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا. آدم علیہ السلام کو وجہ قرار دیا کہ ان کی وجہ سے مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے. تکبر کا اظہار کیا، اکڑ گیا اور آدم اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا. اب اس کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ کس طرح اس نے خود تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، کس طرح وہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. والعیاذ باللہ. شیطان کے جو حربے ہیں، جن حربوں سے وہ بنی آدم کو ودغلانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان حربوں میں سے ایک بڑا حربہ بے حیائی ہے، اپنی خواہش کی اندھا دھند پیروی کرنا.
اللہ رب العالمین نے انسان میں کھانے پینے کی خواہش کی طرح اللہ نے جنسی خواہش بھی رکھی ہے، اور یہ فطری چیز ہے، اور جب اللہ نے یہ چیز انسان کے اندر رکھی ہے تو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے جائز طریقے بھی رکھے ہیں۔ اس طرح کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے رکھے ہیں، انسان کھا پی کر اپنی خواہش پوری کرے، اپنا پیٹ بھرے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی جائز طریقے رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے لیے جو طریقے جائز رکھے ہیں، اگر ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقے اختیار کریں۔ ایک انسان حلال کمائی کر سکتا ہے، اللہ نے انسان کے لیے موت تک جتنا اس کا رزق ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ وہ جائز طریقے سے اس رزق کو حاصل کرے، اسے یہ رزق مل کر رہے گا موت آنے سے پہلے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ موت آ جائے اور اسے رزق نہ ملے، لیکن وہ انسان حلال طریقے سے اسے حاصل کرنے کی بجائے اگر حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ کتنی بڑی کم بختی ہے، کتنی بڑی شقاوت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے جائز رستہ رکھا ہے، وہ ناجائز رستہ اختیار کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک بڑا بابرکت، بڑا ایک مقدس، ایک جائز طریقہ رکھا ہے نکاح کا، جو نبیوں کی سنت ہے، اور جو اس سے بے رغبتی کرتا ہے، اس سنت پر عمل نہیں کرتا خواہش ہونے کے باوجود، تو اس کا پھر نبیوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو کہ تم ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، اپنی خواہش کی پیروی کرو، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے۔ اللہ نے جو وعیدیں اتاری ہیں اللہ کی نافرمانی پر، شیطان کہتا ہے وہ پتہ نہیں قیامت کے بعد ہیں، قیامت پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، پتہ نہیں آخرت کا دن آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، اگر وہ آنا بھی ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں کے بعد آنا ہے، تو جو فوری فائدہ ہے، فوری لذت ہے وہ حاصل کرو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے بہت بڑا، جس میں شیطان لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑے حربوں میں سے ایک حربہ، بے حیائی پر لوگوں کو ابھارنا۔ شیطان نے جو سب سے پہلا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا ایک حد تک، آدم علیہ السلام سے، اماں حوا سے، کہ ان کو ورغلایا کہ وہ درخت کا پھل کھائیں، اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے پر، تو کیا ہوا کہ وہ ان کا لباس اتر گیا۔ شیطان یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، مجھ پر بھی فضیلت دی ہے، ان کا ذرا یہ مقام کم ہو، ان کی ذلت ہو، ان کی بے عزتی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، تمہیں شیطان کے فتنے سے ہر ممکن طریقے سے بچنا ہے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد کو، تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، آدم اور حوا کو۔ ينزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ تو شیطان کی ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ اب شیطان اس انسان کو جسے اللہ نے فرشتوں پر اور جنوں پر فضیلت دی، شیطان نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو ذلیل کرے، اور اس کو ذلیل کرنے کا ایک بڑا حربہ شیطان کا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ایک تقدس دیا ہے، نکاح کی صورت میں اس نکاح کو پامال کرے، اس رشتے کو، اس کی جگہ پر زنا کو عام کرے۔ اللہ نے انسان کو جو ایک
عزت دی ہے، ایک تکریم دی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے انسان ایسی مخلوق ہے جو لباس پہنتا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے لباس، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ آسمانوں سے یہ لباس اتارا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے یہ لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہیں بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ تو سب سے بہتر ہے۔ اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے کہ انسان متقی ہو، انسان اللہ سے ڈرے، اور انسان لباس کے معاملے میں بھی تقوی کو اختیار کرے، زیادہ تکبر اور فخر کرتے ہوئے قیمتی اور عالی شان لباس پہنے، شہرت کے لیے لباس پہنے، اس کی بجائے انسان کو خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، اپنی شرم گاہ کو چھپانے کے لیے لباس پہننا چاہیے، اور اس میں تقوی کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو شیطان جو ہے وہ اس لباس کو اتروانا چاہتا ہے، ہمیں بے حیائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو جنت اور جہنم بنائی ہیں تو جنت کو حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ایسے کاموں کے ساتھ جو ہماری طبیعت پر بوجھ اور شاق گزرتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو انسان کو مشکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے جنت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اتنی قیمتی ہے کہ اس بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تگ کرنی پڑے گی، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ ہم جنت کے حقدار ٹھہر سکیں۔ تو فرمایا کہ جنت کو تو ایسی چیزوں کے ساتھ گھیر لیا گیا ہے جو طبیعت پر بوجھ ہیں۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو، آگ کو گھیر دیا گیا ہے شہوات کے ساتھ۔ یعنی اگر ایک انسان اندھا دھند اپنی خواہشات کی پیروی کرے جس پر ہمیں شیطان چلانا چاہتا ہے، اور یہ شیطان کے بڑے حربوں میں سے جیسے میں ذکر کر رہا ہوں ایک ہے، تو پھر اس کی سزا تو آگ ہی ہے، آگ کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ انسان شتر بے مہار جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے اپنی خواہشات پوری کرے۔ نہیں، اللہ نے انسان کی ضرورت کا دھیان کیا ہے، اس کے لیے بہترین جائز طریقہ کار اللہ نے رکھے ہیں، ان پر ثواب بھی رکھا ہے۔ ایک انسان جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے تو یہ بڑی بہترین کمائی ہے، عبادت ہے۔ انسان جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ۔ لیکن کتنی بڑی بدبختی اور شقاوت ہے کہ انسان جائز طریقے اختیار کرنے کی بجائے شیطان کے پیچھے لگ کر ناجائز طریقے اختیار کرے، خواہشات کی پیروی کرے، جس کی سزا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء، حضرت مریم نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کا ذکر فرمانے کے بعد وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بہت نیک لوگ تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے احکامات پر ہر ممکن طریقے سے عمل کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ فخلف من بعدہم خلف، کہ ان کے بعد جو ان کے جانشین آئے، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان کے جانشین ان کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ ان کے متبعین شروع میں تو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی۔ نماز وہ چیز ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، خواہش کی پیروی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سب سے پہلے جو خرابی آنا شروع ہوتی ہے، نمازوں میں خرابی آنا شروع ہوتی ہے۔ نمازوں کے اندر خشوع خضوع ختم ہوتا ہے، پھر نمازوں میں سستی آنا شروع ہوتی ہے، پھر انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، بے حیائی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان نیک لوگوں کے بعد کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔
یہی جو چاہیں گے کریں گے، اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی سے ملاقات کریں گے۔ غی کیا ہے؟ جہنم کی خطرناک وادی، والعیاذ باللہ۔ تو جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب اندھا دھند خواہش کی پیروی، بے حیائی میں مبتلا ہو جانا، فحاشی میں مبتلا ہو جانا۔ اللہ نے جیسے میں نے ذکر کیا کہ بنی آدم کو بڑی عزت بخشی، اور اللہ نے بنی آدم کو بڑا تقدس اور پاکی بخشی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پاک ہو، وہ خود بھی پاک ہو، اس کا کھانا پینا بھی پاک ہو، اس کے سارے اعمال بھی طیب ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نجاست کا عمل دخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلی طور پر اور باطنی طور پر بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہری طہارت سے مراد انسان وضو، غسل، پاکی وغیرہ کا اہتمام کرے، گندگی سے بچے، اور باطنی طہارت سے مراد انسان کفر و شرک، نفاق، بے حیائی، گناہوں سے بچے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ علماء کرام نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت پاک رہنے والوں کو اور بہت توبہ کرنے والوں کو اکٹھا بیان کیا ہے، کیا ان میں مناسبت ہے؟ تو علماء کرام، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں پاکی ہے، دونوں میں طہارت ہے۔ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ گویا کہ اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کرتے ہیں، گندگی سے، نجاست سے، گناہوں کی نجاست سے، کفر و شرک کی نجاست سے، بے حیائی کی نجاست سے، نفاق کی نجاست سے، معصیات کی نجاست سے وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ باطنی طور پر پاک ہونے والے ہیں۔ اور جو ظاہری طور پر پاک ہونے والے ہیں، المتطہرین۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت بخشی تو اللہ نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ ہمیں گندگی سے، نجاست سے ہر ممکن طریقے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں رسوا کرے، ذلیل کرے، ہمیں گندگی میں، نجاست میں مبتلا کرے۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں میں نجاست ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ نجاست، شرک بھی، وہ بھی نجاست ہے، اللہ نے اس کو نجاست قرار دیا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا اور لواطت اور دیگر بے حیائی کی قسمیں، یہ ساری کی ساری نجاست میں آتی ہیں، اور شیطان ہمیں اس نجاست میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم پاک نہ ہوں، باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی ہم نجاست میں مبتلا ہو جائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کو نجاست قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرکین تو نجس ہوتے ہیں، یہ باطنی طور پر نجس ہیں، یہ روحانی طور پر نجس ہیں، یہ پاک نہیں ہیں، چاہے ظاہری طور پر کتنے ہی پاک صاف، کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئیں۔ اسی طرح فحاشی، زنا، لواطت، بے حیائی کی ساری صورتیں یہ پاکی کے خلاف ہیں، یہ نجاست میں آتی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے لوگ گندی عورتوں کے لیے، اور گندی عورتیں گندے لوگوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک لوگ پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ قوم لوط کے عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے علم اور حکمت عطا کی تھی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو گندے کام کرتی تھی، جو بے حیائی کے کام کرتی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، برے لوگ تھے، فاسق و فاجر لوگ تھے، گندے لوگ تھے۔ اس گندگی سے ہمیں
ہر ممکن طریقے سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زنا کرنے سے منع نہیں کیا، صرف فحاشی میں مبتلا ہونے سے منع نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اس کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزْنُوا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا رستہ ہے۔ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اپنے بعض خطبوں میں کہ ہر چیز کے درجات ہیں، نیکی ہو تو نیکی کے درجات ہیں، برائی ہو گناہ ہو اس کے درجات ہیں۔ تو جو معصیات ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان کے درجات ہیں، کوئی صغیرہ گناہ ہیں، کوئی کبیرہ گناہ ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں پھر ان میں بھی کوئی زیادہ بڑا کبیرہ گناہ ہے جن کو اکبر الکبائر کہتے ہیں۔ پھر اکبر الکبائر کے بعد کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو الموبقات کہا جاتا ہے، ایسے گناہ جو انسان کو تو تباہ ہی کر کے رکھ دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، الموبقات، ایسے 7 بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان 7 بڑے گناہوں کے اندر بڑے بڑے گناہ شرک، جادو، قتل، میدان جنگ سے بھاگ جانا، سود وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ زنا کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر ذکر ہے کہ جو لوگ معصوم بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔ معصوم بھولی بھالی عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک عمل ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو کسی معصوم عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا، الزام لگانے والے کو تو کہا کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو جو خود زنا کرے وہ کیا ہوگا؟ زنا کا ذکر نہیں ہے ان 7 گناہوں میں، ان 7 گناہوں میں زنا کی تہمت لگانا شامل ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ صرف اس کی تہمت لگانا کسی بری شخص پر، کسی پاک شخص پر، کسی معصوم عورت پر، عام طور پہ عورتوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، عورتوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، مردوں پر بھی نہیں لگانی چاہیے، عورتوں پر بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، جو مومن نیک اور غافل بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت پہ لعنت ہے ایسے لوگوں۔ یہ تو صرف تہمت لگانے کی بات ہے، تو جو زنا کرے خود، یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، پھر ہلاک کرنے والے گناہ، پھر 3 ایسے گناہ ہیں کہ جو ان ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے بھی بہت زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ 3 سب سے بڑے گناہ، ان میں ایک شرک آتا ہے، ایک قتل آتا ہے، اور ایک زنا آتا ہے۔ اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے ان 3 گناہوں میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو ان 3 گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، وہ اس کے تو گناہ میں پھر اس کے گناہ گار ہونے میں پھر کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کا عذاب قیامت کے دن کئی گنا ہوگا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، جہنم میں رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کر لیں۔ تو زنا کرنا اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگوں کے اندر غیرت ہوتی ہے، بعض چیزوں پر لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھوں تو میں تو ایسے عمل کو برداشت نہیں کر سکوں گا، میں تو ایسے شخص کو قتل کر دوں گا، میں تو انتظار نہیں کروں گا کہ اب اس کے معاملے کو اٹھایا جائے اور اس کو جو ہے وہ اب پیش کیا جائے عدالت میں۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھوں
تو میں ایسے شخص کو قتل کر دوں، اسے گردن اڑا دوں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، واللہ اغیر منی، اور فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت کب آتی ہے کہ جب بے حیائی ہوتی ہے، جب زنا ہوتا ہے، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے۔ اور آپ دیکھیے جو بے حیائی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، زنا کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے بے حیائی کرنے سے بچتے ہیں۔ ایک مسلمان بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کمی کوتاہی ہو جائے، کافر بھی بے حیائی کرتے وقت چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انسان جتنا مرضی چھپنے کی کوشش کرے، اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ نے تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، علانیہ بے حیائی سے بھی بچ جاؤ اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بھی بچ جاؤ۔ کوئی بندہ اللہ سے تو نہیں بچ سکتا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اللہ نے منافقین کی مذمت بیان کی کہ منافق لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو بتائیے یہ جو بے حیائی کرنے والا ہے یہ لوگوں سے تو ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بے حیائی سے بچتا ہے، لیکن اکیلے میں بے حیائی کرتا ہے، اللہ معاف کرے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے خوف نہیں کھاتے۔ یہ بے حیائی اور زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح بعض ایسی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں، بعض ایسی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں جو بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ کر دیں۔ بڑی نیکیاں چھوڑیں، نیکیوں کے پہاڑ ہوں تو بعض ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کے پہاڑ کو ختم کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو بہت خوب جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئیں گے۔ آپ نے تشبیہ دی ان کو تہامہ کے، سفید پہاڑ، بہت بڑے پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ جیسے بڑے بڑے پہاڑ، ان جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی ان نیکیوں کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیا جائے گا، ہباء منصورہ بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، بہت خوفزدہ ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں، ہمیں بتائیے ان لوگوں کے بارے میں، ہم ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم ہی میں سے ہی ہیں، وہ ہماری طرح نیک اعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، وہ راتوں کو تہجد پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں اللہ کی محارم کو، پھر وہ اس وقت اللہ کے محارم کو توڑتے ہیں، وہ الگ ہو کر پھر اللہ کی حرمتوں کا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں اللہ کی حرمتوں کو کوئی پاس نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں، ان کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو بے حیائی بہت بڑا جرم ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا اور لواطت اور ظاہری بے حیائی کو منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ چھپی ہوئی بے حیائی کو بھی منع کیا ہے۔ اللہ نے ایسی ایسی چیزوں کو منع کیا جو ظاہراً ہمیں بے حیائی نظر نہیں آتی لیکن وہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ آج وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ کی توفیق سے میں ایسے اعمال بیان کروں گا جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف زنا اور ظاہری بے حیائی سے منع نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم زنا سمجھتے ہیں کہ مرد عورت ناجائز تعلق قائم کریں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہر عضو کا اپنا زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔
اللہ نے ان تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام زناؤں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اس کے علاوہ ایسے اعمال سے ہمیں منع کیا ہے جو ہمیں بے حیائی کی طرف لے جائیں. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ان اعمال کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.